شكرا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک مرتبہ پھر کا استقبال ہے JI TV چینل کے ایپیسوڈ نعت پڑھنے کا طریقہ، اور آج ہم بات کریں گے نعت خواں بننا ہے تو یہ 3 کام شروع کریں. جی ہاں، آئیے جانتے ہیں کہ وہ 3 کام کون کون سے ہیں جس کو ہمیں ابھی سے شروع کرنے چاہیے. اگر ہمیں آگے چل کر ارادہ ہے نعت خواں بننے کا یا چاہتے ہیں آپ نعت خواں بننا، تو وہ 3 کام کیا ہیں جو ہم کو ابھی سے شروع کرنے چاہیے. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو اس چینل سے جوڑنے کی بھی کوشش کریں. چلیے شروع کرتے ہیں. نمبر 1، گنگنانا. جی ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا آگے چل کر وہی شاعر اور وہی نعت خواں بنتا ہے جس کو بچپن سے ہی گنگنانے کی عادت ہو، جو ہر چیز کو سنتا ہے تو گنگنانے لگتا ہے. بس آپ کو ابھی سے یہ کام شروع کرنا ہے گنگنانے کا. گنگنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گائیں نہیں، آپ صرف گنگنائیں. آپ کو پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس چیز کو، جو چیز آپ سنتے ہیں اس کو گنگنانے کی کوشش کریں. یا جو چیزیں آپ کو یاد ہیں، خواہ وہ نعت کی شکل میں ہو، غزل کی شکل میں ہو، نظم کی شکل میں ہو. گانا تو نہیں کہہ سکتا، گانا ایسے حرام ہے، موسیقی، تو گانا نہ گا کر کے یہ ساری چیزیں، نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، نعت ہے، حمد ہے، ان سب چیزوں کو آپ سنیں تو اس کو گنگنانا شروع کریں. اپنے من ہی میں گنگنائیں. ابھی ایک نعت نکلا ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا. جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے بس اس کو گنگنانے لگے. ہر وقت آپ گنگنائیں، ٹھیک ہے. تو یہ گنگنانے کی جو عادت ہے نا، یہ آپ کو آگے چل کر کے نعت پڑھنا بھی سکھا دے گی. ٹھیک ہے جی. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ وہی آگے چل کر نعت خواں بن جاتے ہیں اور نعت پڑھنے لگتے ہیں جس کو بچپن سے ہی عادت ہوتی ہے کسی بھی چیز کو گنگنانے کی. تو یہ کام ابھی سے آپ شروع کر دیں. نمبر 1. نمبر 2، نقل اتارنا. جی ہاں، جو چیز آپ سنتے ہیں، جو چیز آپ کے ذہن میں ہے، یا پھر جس شاعر کو آپ سنتے ہیں، جس نعت خواں کو آپ سنتے ہیں، جس نظم کو سنتے ہیں، جس غزل کو سنتے ہیں، جس شعر کو سنتے ہیں، بس اس کی آپ نقل اتارنا شروع کر دیں. ہم نے ایک شاعر کو سنا، اس کے کلام کو سنا، اب وہ جس طرح سے پڑھ رہا ہے آپ اس کی نقل اتاریں. ٹھیک ہے. جس انداز میں وہ پڑھ رہا ہے ہو بہو اس کی نقل کرنا شروع کر دیں. چونکہ آپ چاہیں گے کہ شروع میں ہی ہم نقل کے بجائے اپنا خود ایک جو ہے ترنم اور طرز بنائیں، تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے. شروع میں آپ کو کسی بھی ایک شاعر کو فالو کرنا ہوگا. ایک شاعر کا مراد نہیں، آپ کسی بھی شاعر کو، اور جتنے چاہے اتنے شاعر کو فالو کر سکتے ہیں، ان کی نقل اتار سکتے ہیں. بٹ مقصد یہ ہے کہ آپ کو نقل اتارنا، جیسے جیسے وہ پڑھتا ہے، جہاں کھینچتا ہے، جہاں جو ہے وہ گنگناتا ہے، جہاں جس طرح سے وہ لے اور لہجہ اختیار کرتا ہے، طرز اور ترنم میں پڑھتا ہے، ویسے ہی آپ کو وہاں اسی طرح سے، اسی انداز میں آپ کو بس اس کی نقل اتارتے چلنا ہے. تو آج ہی سے آپ اس چیز کو فالو کریں. کسی بھی شاعر کو آپ سنتے ہیں، اس کی غزل کو، اس کی نعت کو، اس کی حمد کو، تو بس اسی کی طرح سے آپ گنگنانا شروع کر دیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی. بس آپ گنگنائیں اور اس کی نقل اتارنا شروع کریں. یہ نقل اتارتے ہی اتارتے آپ کو ایک دن انشاءاللہ آپ کو خود سے جو ہے ایک طرز، اپنا ترنم، اپنا لب و لہجہ انشاءاللہ بنانا آ جائے گا. تو شروع میں یہ کام مشکل ہے کہ آپ خود کا طرز اور خود کی لے بنائیں، لیکن نقل اتارنا آسان ہے. اور اگر نقل اتارنا آپ کو آ گیا تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ کو نعت بھی پڑھنا آ جائے گا، اور پھر جو ہے آگے چل کر کے آپ کو اپنا لے، اپنی طرز، اپنا ترنم بھی بنانا آ جائے گا. تو یہ ہے نمبر 2. نمبر 3، لکھنا. جی ہاں، آپ جب کوئی شعر سنیں، آپ کوئی غزل سنیں، آپ کوئی نعت سنیں، کوئی حمد سنیں، تو اس کو لکھ لیں، اس کو لکھنا شروع کریں. اسی طرح سے لکھتے لکھتے آپ کو خود کی نعت، خود کی غزل، خود کی حمد، خود کا کلام بھی لکھنا آ جائے گا اور تخلیق کرنا آ جائے گا. اور اسی طرح سے آپ کے ذہن میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حمد باری تعالیٰ کے تعلق سے کوئی ایسی بات آتی ہے جو آپ کے ذہن میں، بس اس کو لکھنا شروع کریں. ٹھیک ہے. میں اس پر آگے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ آپ
آپ اپنا کلام، اپنی تخلیق، اپنا شعر کیسے بنائے، آنے والی ویڈیو میں اس پر ہم مزید بات کریں گے، اس کا طریقہ کیا کیا ہونا چاہیے شروع میں، ابتدا میں۔ لیکن ابھی جو آپ کے ذہن میں باتیں ہوتی ہے نا، اس کو آپ لکھ لیا کریں۔ آپ کو آدھا شعر ہی بنانا آ جائے، اس کو آپ لکھ لیں، اس کو نقل کر لیں، تو اس آدھے شعر سے نا آپ کو انشاءاللہ پورا شعر بھی بنانا آ جائے گا۔ تو یہ 3 باتیں ہیں کہ آپ ابھی سے گنگنانا شروع کریں، شاعر بننا چاہتے ہیں تو، جی ہاں۔ اور نمبر 2 پر نقل اتارنا شعراء کی شروع کر دیں، نعت خواں کی شروع کر دیں۔ اور نمبر 3 پر کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے تو اس کو لکھنا شروع کر دیں۔ یہ 3 عادتیں انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقت میں ایک شاعر اور ایک اچھا نعت خواں انشاءاللہ بنا دیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔